السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور مقصد، خوش آمدید۔ میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد۔ ہمارا ڈسکشن بچوں کی تربیت کے حوالے سے چل رہا ہے اور ہم نے اس بات کو بھی پچھلے ویلاگز میں خاصی حد تک کنکلوڈ الحمدللہ رب العالمین کر دیا کہ موجودہ جو چیلنجز ہیں اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں یا ان کی صحت کا خیال کر سکیں جب تک ہمیں مدد الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ہم کسی بھی سیلف ریگولیٹری ٹیکنیکس یا کسی بھی ماڈرن تھیراپیز کے ذریعے وہ ڈیزائربل آؤٹ کمز اور آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتے جو ایکچولی ہمیں کرنے ہیں اور جن کا ہم نے پچھلے ویلاگز میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور اس کا کنکلوژن یہی نکلا کہ بچوں کی روحانی تربیت جو ہے اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ دس از اے ویری رائٹ ٹائم۔ ہم اپنے بچوں کی فزیکل ٹریننگ اور سیکولر تعلیم کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ وہ ایز اٹ از چلتا رہے گا، لیکن ان ایڈیشن ٹو واٹ ایور وی آر ڈوئنگ ہم نے اپنے سسٹم کو آگے بڑھانا ہے اور بچوں کی اسپریچول ٹریننگ بھی ہم نے لازمی کرنی ہے تاکہ ہمیں ڈیزائربل آبجیکٹیوز حاصل ہو۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ بات کری تھی کہ معرفت الہی جو ہے وہ ایک اہم ترین اس کا اسٹیپ ہے۔ روحانی جو تربیت ہے اس کے لیے معرفت الہی یعنی پیرنٹس کو بھی معرفت الہی حاصل ہو، اور جب معرفت الہی کے پروسیس سے پیرنٹس آگاہ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر مجھے گاڑی چلانا آتی ہے تبھی میں اپنے بچے کو گاڑی چلانا سکھاؤں گا، اور اگر مجھے پانی کی موٹر چلانا آتی ہے تو میں اپنے بچے کو پانی کی موٹر چلانا سکھاؤں گا۔ جو کچھ مجھے آتا ہے میں اپنے بچے میں وہی ٹرانسفر کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی ایز اے پیرنٹ معرفت الہی کا پروسیس سمجھنا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو اس کو سکھاؤں۔ اور یاد رکھیں ہماری ٹیگ لائن کیا ہے بچوں کے حوالے سے؟ ہمیں بچوں کو بچانا ہے اور ہمیں بچوں کو بنانا ہے۔ اس کے لیے جو روحانی راز کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے معرفت الہی کے، وہ کیسے یہ ساری چیزیں اچیو ہوں، آج ہم اس پہ تھوڑی سی انیشل گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب تک معرفت الہی اس شخص کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کسی کو دیدار حق نہ ہو، اور دیدار حق کے لیے کشف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں آج کے ٹاپک جو ہمارا ہے، کشف اور دیدار حق کا حقدار کون ہے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ویلاگ کو۔ لفظ کشف لفظ ہے، لفظ حجاب کا اپوزٹ ہے، یعنی حجاب ایک پردے کا نام ہے، ایک آڑ کا نام ہے، اور کشف اس پردے کو ہٹنے کے پروسیس کا نام ہے۔ یعنی یا تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی یا چیزیں ہمارے سامنے سے اوجھل اور چھپی بھی ہوں گی۔ میں کسی خل ہوں، پردے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں پیچھے ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا، اور جب ہم پردہ ہٹاتے ہیں تو ہمیں کھڑکی نظر آتی، کھڑکی ہم کھولتے ہیں تو باہر کا ہمیں گارڈن نظر آتا ہے۔ تو پردہ ایک حجاب کا نام ہے، اور پردے کو ہٹانا اور پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو دیکھنا یہ کشف کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا حجاب ایک پردے کی طرح، ایک بند دروازے کی طرح ہے، اور کشف اس بند دروازے کو کھولنے کی چابی ہے۔ اچھا، حجاب حق ہمارا جو موضوع ہے وہ حجاب کمرہ نہیں ہے، کمرے کے اندر پردہ جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں ہے ہمارا موضوع، بلکہ دیدار حق معرفت الہی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حجاب حق یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے کھول دیا اور اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے۔ وی کین سی ایوری تھنگ ان دا یونیورس بٹ وی کین ناٹ سی ذات عالی، یہ ہے۔ اچھا، حجاب حق جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حجاب رینی اور ایک کو کہتے ہیں حجاب غینی۔ تو جو حجاب رینی ہے یہ وہ اس قسم کے حجابات ہیں جو کبھی بھی نہیں اٹھتے، اور یہ حجاب ذاتی کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات عالی ہے یہ ہزارہا پردوں میں چھپی بھی ہے۔ اور حجاب غینی وہ ہیں جو اٹھنے کی ان کی پاسبلٹی ہے، یہ حجاب صفاتی کہلاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے پردے اسپریچول پیسر کے اوپر اٹھنے کا امکان موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حجاب غینی یا حجاب صفاتی کس کے لیے اٹھ سکتے ہیں اور کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ اس کا بالکل سچا جواب تو یہ ہے کہ یہ صرف انہی کے لیے اٹھ سکتے ہیں جن کو اللہ توفیق دے اور اجازت دے،
اور اس کے لیے جو پروسیس ہے حجاب غینی کو اٹھانے کا وہ پروسیس اس کا نام ہے کشف. اچھا کس کے لیے حجاب غینی نہیں اٹھ سکتے؟ اس شخص کے لیے حجاب غینی کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا جو قلبی طور پہ اندھا ہو، یعنی اسپریچول ہارٹ اس کا بلائنڈ ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن شریف میں یوں بیان کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پہ مہر لگا دی ہے. جن کے دل زندہ ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے کا کشف حاصل ہو جاتا ہے. بعض کو اسپونٹینیس کشف ہو جاتا ہے اور بعض جو ہیں وہ ٹریننگ کے بعد کشف کی منازل کو طے کر لیتے ہیں. لیکن جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں ان کو شیشہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ پتھر کے اندر اس کی بنیادی تاریکی موجود ہے، اس کی کثافت، پتھر کی جو کثافت ہے، جو ڈینسٹی ہے، اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ اس کی پرسنل ڈینسٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر بہت ڈینس ہوتا ہے. اس لیے پتھر پہ جتنی بھی محنت کی جائے پتھر شیشہ نہیں بن سکتا، کیونکہ پتھر پر تاریکی کی مہر ہے اور وہ کبھی بھی روشنی کو قبول نہیں کر سکتا. البتہ اگر شیشے میں تاریکی زنگ کی وجہ سے ہو، رسٹ کی وجہ سے ہو، تو کسی پروسیس سے ہم رسٹ کو یا زنگ کو اتار دیتے ہیں تو شیشہ روشن ہو جاتا ہے. اور ڈائمنڈ اس شیشے کی بہترین مثال ہے کہ پتھر کو ہم جتنا پالش کریں وہ پتھر ہی رہے گا، اس کی پتھر کی جتنی کٹنگ کریں وہ بھی ویسے ہی رہے گا، اس پر کتنی لائٹ گزاریں وہ ڈارکنیس میں رہے گی. لیکن اگر ایک ڈائمنڈ جو شیشے کی قبیلے کا ہے، اس کی کلاس کا ہے، اس کی پالشنگ کی جائے تو اس میں سے بہت آسانی سے لائٹ گزر جاتی ہے. اور جیسے جیسے آپ اس کی پالش کرتے ہیں، اس کے زنگ کو اتارتے ہیں، اس کی امپیورٹیز کو اتارتے ہیں، اس کے اوپر لگی ہوئی لیئر کو اتارتے ہیں، تو اندر سے شیشہ بذریعہ ڈائمنڈ جیسے جگمگاتا ہوا باہر آتا ہے. تو یہی حاصل گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت اور سعادت کا برابر کا موقع عطا کیا ہے. اگر وہ شخص ہدایت اور سعادت کی روشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اور سعادت سے نہیں روکتے، وہ ہر شخص کو ہدایت اور سعادت کی روشنی قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اور اگر وہ خود انکار کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیسیجن جو ہے وہ انسان کے اپنے اینڈ پہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل پر حسرت و ناکامی کی مہر لگا دی جاتی ہے. اور یہ مہر بھی انسان اپنے اعمال اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لگاتا ہے. اب میں آپ کو اس کی 3 بہترین مثالیں آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اولو العزم نبی، جد اعلیٰ انبیاء کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، انہوں نے نمرود کو دعوت دی. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، بارہا نمرود کو دعوت دی دیدار حق کی، معرفت الہی کی، عقیدہ توحید کی، عقیدہ رسالت کی، عقیدہ اخلاق کی. لیکن نمرود نے یہ دعوت اپنی شیطانی مٹیریل کی وجہ سے ریجیکٹ کر دی. شیطانی مٹیریل والے سے ہمارا ویلاگ دیکھ لیجئے گا کہ جس میں ہم نے یہ بات کری ہے کہ کن بچوں کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دعوت دی. مگر نمرود، فرعون اور ابو جہل نے اپنے اندر کے ڈسٹارٹڈ بیلنس کی بنیاد پہ بد اخلاقی اور اخلاق رذیلہ اور اخلاق شیطان کو پریکٹس کرتے ہوئے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ دعوت توحید اور رسالت کو ریجیکٹ کر دیا جائے. لہٰذا ان کے لیے غینی حجاب اور گہرا ہو گیا. اور معرفت باللہ اگر نہیں، یاد رکھیے، اگر کسی شخص کے پاس معرفت باللہ نہیں ہے تو کچھ کشف دیدار اور خوشی مسرت بھی زندگی میں نہیں. آپ بھی دیکھ لیں کہ نمرود، فرعون اور ابو جہل، ان تینوں کے جو اینڈ ہوئے زندگی کے، وہ کس قدر جسے کہتے ہیں کہ باعث حسرت تھے اور کس قدر باعث تکلیف ان کے لیے ہوا. ٹھیک ہے نا، کہ نمرود کس طرح مرا یہ بھی ہمیں پتا ہے، فرعون کس طرح مرا یہ بھی ہمیں پتا ہے، اور ابو جہل کس طرح مرا یہ بھی ہمیں پتا ہے. لہٰذا
لہٰذا اگر کوئی شخص زندگی اور حیات بعد الموت یعنی آخرت یعنی مرنے کے بعد اپنے لیے آسانیاں، خوشی، مسرت اور کامیابی چاہتا ہے، یعنی زندگی کے اندر بھی آسانیاں، خوشی، مسرت، کامیابی چاہتا ہے، تو اس کو حجاب غینی کو اٹھانے کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور حجابات غینی اس وقت تک نہیں اٹھ سکتے جب تک معرفت باللہ اور دیدار حق حاصل نہ ہو. یہ سب سے اہم بات ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا. ہم الائن نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو الائنمنٹ کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. ایک شخص جو حرام کھاتا ہے وہ اپنے بچے کو حلال کیسے کھلا سکتا ہے؟ اور ایک شخص جو حلال کھاتا ہے وہ اپنے بچے کو حرام کیسے کھلا سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں. تو GCLP ایک گوڈیفائڈ کارڈیو لنگوسٹک پروگرام ایک SRTS سیلف ریگولیٹری ٹیکنیک ہے جو انڈر ڈیوائن ڈائریکٹیوز اسپریچول پیسنگ کی الگوریدم جو کہ انسان کے انر بیلنس کو بڑھاتی ہے اور اس کے ورکنگ ہیومن پیراڈائم کے اندر ایکسپینشن اور کلیئرٹی پیدا کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہیومن ہارٹ جو ہے اسپریچولی ایکٹیو ہو کے مٹیریل پلین ریالٹی سے گزر کے کوانٹم پلین ریالٹی اور ورچوئل پلین ریالٹی، جس کو ہماری عرفانیت ان جو پلینز کی میں نے بات کی، عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت اور ہاہوت، یہ میں نے صرف اس کو آپ کہہ دیں کہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ وہی عالمین ہے، عالم امر، عالم خلق، جس کا قرآن میں ذکر ہے اور یہ منازل ہمارے علم عرفانیت میں بیان ہے. تو GCLP بنیادی طور پر انہی اصولوں کے، انہی ڈائریکٹیوز کے اوپر الائن کیا گیا ہے. اور جب انسان اپنی ترقی، روحانی ترقی کی راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے بذریعہ عقیدہ توحید، بذریعہ عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ اخلاق اور قرآن اور آخرت پہ ایمان کے ذریعے، تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، رضا سے، رحمت سے اور پرمیشن سے انسان کے اوپر ایک ماسٹر کی حاصل ہو جاتی ہے، روحانی ماسٹر کی حاصل ہو جاتی ہے، جس سے اس کے اوپر کشف اور انکشافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو انسان کو آہستہ آہستہ منازل فنا فی اللہ سے لے کر منازل بقا باللہ تک لے جانے کا باعث بنتے ہیں. تو اگر میں نے یہ منزل اپنے طور پہ حاصل کر لی تو یقیناً میں اپنے بچوں کی بھی مدد کر سکوں گا. آج اسی گفتگو کے ساتھ اس بات کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دیدار حق عطا ہو، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ عطا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.